بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. معزز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو رمضان جیسا مبارک مہینہ عطا کیا. رمضان مبارک جس کی فضیلت آپ حضرات بارہا سنتے رہتے ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کے اور نیک کاموں کے اجر کو اور اس کے ثواب کو بڑھا دیتے ہیں. رمضان جو گویا کہ نیکیوں کا ایک سیزن ہے، اللہ تعالیٰ سے لینے کا اور نیک کام کرنے کا، اپنی نیکیوں کو بڑھانے کا ایک بہت ہی بہترین مہینہ ہے. یہ بارہا ہم سنتے رہتے ہیں، اور اس دفعہ کا جو رمضان ہے یہ ایک خاص رمضان ہے. خاص ماحول میں اور خاص وقت میں یہ رمضان ہم تمام کے درمیان موجود ہے. اور وہ حالات اگر آپ ملکی اور عالمی حالات آپ کے علم میں ہو تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آج ہر جگہ، چاہے ہمارا ملک ہو یا باہر کے ممالک ہوں، پوری دنیا کے اندر مسلمان ایک خاص حالات سے دوچار ہو رہے ہیں. خاص طور پر غزہ اور فلسطین میں ہمارے جو بھائی ہیں ان کے ساتھ جو ناروا سلوک کیا جا رہا ہے یہ کسی سے مخفی نہیں. اور خود ہمارے ملک میں بھی 24 کا الیکشن بالکل سر پر ہے. تو ایسے حالات میں، ایسے سنگین اور پرخطر حالات میں رمضان کا یہ مہینہ ہمیں حاصل ہوا ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کی زیادہ سے زیادہ قدر کریں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ موقع دیا ہے، یہ چانس دیا ہے، اسے ہم یوں ہی ضائع نہ کریں بلکہ اس مہینے کو ہم وصول کریں. اس طرح کسی کو کوئی نعمت دی جائے، کسی کو کوئی چیز دی جائے، اگر وہ اس کو یوں ہی ضائع کر دیتا ہے تو وہ اس کی نادانی ہے. نعمت کا حق یہ ہے کہ ہم اس نعمت کو وصول کرنے والے بنیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس رمضان کے مبارک مہینے کو وصول کریں. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں موقع دیا ہے اس موقع کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں بلکہ زیادہ سے زیادہ اس مہینے کو ہم وصول کرنے کی کوشش کریں. سوال یہ ہے کہ ہم رمضان کو کس طرح وصول کریں گے. اس کی رحمتوں سے، اس کی برکتوں سے، اس کی مغفرت کے جو وعدے ہیں، اس سے اپنی جھولی کو، اپنے دامن کو کس طرح بھریں گے. اور اس کے لیے ہمیں 2-4 کام کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلا کام تو یہی کہ ہمیں ہمت کرنی ہے. ہمیں ارادہ کرنا ہے کہ ہم اس رمضان کو یوں ہی جانے نہیں دیں گے، کیونکہ بغیر ہمت کے، بغیر ارادے کے کوئی سا بھی کام ہم کر نہیں سکتے. اس کی موٹی سی مثال ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے بورڈ کا ایگزام دیتے ہیں تو ایگزام دینے سے 1 سال، 6 مہینہ، 1 سال پہلے سے ہی ہم تیاری کرتے ہیں. بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن کا ایگزام ہو تو وہ اپنے کمروں میں ایک خاص طرح کا اسٹیکر چپکا دیتے ہیں جو ریمائنڈر کہلاتے ہیں، جو انہیں یاد دلاتے ہیں کہ بھائی تمہیں سونا نہیں ہے، تمہیں غفلت سے دن کاٹنے نہیں ہیں، بلکہ تمہارا ایگزام سامنے ہے. لہٰذا ایگزام کی تیاری کرو تاکہ تم اچھے نمبرات سے، فرسٹ ڈویژن سے کامیاب ہو جاؤ. تو کسی بھی فیلڈ میں، کسی بھی میدان میں کامیابی کے لیے سب سے پہلی شرط وہ ہمارا دل کا عزم و ارادہ ہے. جب تک ہم خود ہی نہیں چاہیں گے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. صرف سننے سے یا صرف سننے سے اور باتیں کہنے سے اگر معاملہ حل ہوتا تو پھر دوسرے کاموں کی ضرورت ہی نہ پڑتی. تو ہمیں سب سے پہلے یہ عزم کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم اس رمضان کو یوں ہی جانے نہیں دیں گے اور اس رمضان کو ہم زیادہ سے زیادہ نیک کاموں میں صرف کریں گے. دوسرا کام ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے کاموں کی ایک ترتیب بنا لیں. اس طرح میں نے مثال دی کہ ایگزام کے لیے بچہ جب تیاری کرتا ہے تو وہ اپنا ایک نظام الاوقات بناتا ہے. چیٹ وغیرہ تیار کر کے دیواروں پر چسپاں کر دیتا ہے کہ مجھے 9 بجے اٹھنا ہے اور 9 بجے سے 11 بجے تک یہ کام کرنا ہے، ظہر کے بعد یہ پڑھنا ہے، مغرب کے بعد اس کی تیاری کرنی ہے. تو اسی طرح رمضان میں بھی ہم گویا کہ اپنے کاموں کی ایک فہرست بنا لیں. ظاہر سی بات ہے کہ رمضان کی وجہ سے اپنے کاروبار کو چھوڑ تو نہیں سکتے، اپنے روزی روزگار کو، نوکری کو اور دوسرے کام دھندوں کو چھوڑ تو نہیں سکتے. البتہ اس کو ایک منظم کر سکتے ہیں، ہر چیز کا ایک الگ الگ وقت مقرر کر سکتے ہیں. مثلا کچھ وقت ہم کاروبار کے لیے رکھیں، کچھ وقت اپنے فیملی کے لیے، گھر والوں کے لیے، کچھ وقت آرام کے لیے، کچھ وقت عبادت کے لیے. تو ہمیں 24 گھنٹے میں ایک گویا کہ نظام الاوقات بنانا ہے
کہ فلاں وقت میں ہمیں یہ چیز کرنی ہے اور فلاں وقت میں یہ کام کرنا ہے۔ تو اس طرح اگر ہم پہلے سے ذہنی طور پر تیار رہیں گے، کاموں کو ایک ترتیب سے لے کر چلیں گے، تو انشاءاللہ رمضان کی اس مبارک گھڑیوں سے ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر ہم نے اس طرح کا نظم نہیں کیا تو پھر یہی ہوگا کہ ایک کام کر پائیں گے دوسرا کام چھوٹ جائے گا، یہ کام کر پائیں گے دوسرا کام رہ جائے گا، تو جس طرح فائدہ اٹھانا چاہیے وہ ہم سے نہیں ہو پائے گا۔ تو یہ دو کام کے ساتھ اگر ہم رمضان کے اعمال کی تیاریاں کریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی رحمتوں سے ضرور نوازے گا۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ رمضان میں کیا کام کریں، رمضان میں ہم کون کون سی عبادت کریں۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ دو قسم کی عبادتیں ایسی ہیں جو رمضان کے ساتھ خاص ہیں۔ ایک تو دن کا روزہ جو فرض روزہ ہے، یہ ہم رمضان ہی میں رکھ سکتے ہیں۔ رمضان کے باہر آپ چاہیں کہ فرض روزہ ادا ہو، وہ ادا نہیں ہے بلکہ وہ قضا ہے۔ تو رمضان کے جو دن کا روزہ ہے یہ رمضان کے ساتھ ہی خاص ہے، اور اس روزے کے بارے میں اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ رمضان کا کوئی بدل نہیں ہے، یعنی اگر آپ کا کوئی روزہ چھوٹ جائے، اگر مجبوری میں چھوٹے، بیماری وغیرہ کی وجہ سے یا سفر کی بنا پر آپ رمضان کا روزہ نہ رکھ سکیں تو وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر ہی رمضان کا روزہ ترک کر دے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کا کوئی بدل نہیں ہے، چاہے وہ پوری زندگی روزہ رکھتا رہے، لیکن رمضان کے ایک روزے کو چھوڑنے کا جو نقصان ہوگا اس نقصان کی کبھی بھرپائی نہیں ہو پائے۔ اور روزے کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ جو ہے یہ جہنم سے ڈھال ہے، یعنی جہنم سے بچاؤ کا سب سے بہترین اور سب سے مؤثر ذریعہ یہ روزہ ہی ہے۔ اسی طرح روزے کی فضیلت یہ بھی حدیث میں ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں نے ہر نیک کام کا ایک اجر مقرر کر رکھا ہے، یعنی ہمارے دائیں بائیں جو فرشتے مقرر ہیں جو نیک کام لکھتے ہیں تو ان کو بتا دیا گیا ہے کہ بھائی اگر نماز پڑھے تو تمہیں اتنا لکھنا ہے، قرآن کی تلاوت کرے تو اتنا اجر لکھنا ہے، حج کرے تو اس کے اتنے گناہ معاف کرنے ہیں، اتنے درجات بڑھانے ہیں۔ لیکن جب روزے کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے اجر کو، اس کے ثواب کو کوئی محدود نہیں کیا، یعنی لمیٹیڈ نہیں رکھا، ان لمیٹیڈ اس کا اجر و ثواب ہے۔ حدیث میں ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بھی، یا وانا اجزی بھی، اس کو دونوں طرح پڑھا گیا ہے، اجزا اور اجزی۔ اس کا فرق یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس کو ہم اجزی پڑھیں تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر و ثواب میں خود دوں گا، یعنی فرشتوں کو اس کا اہل نہیں بنایا، فرشتوں کو یہ کام نہیں سونپا، بلکہ اللہ نے روزے کے اجر و ثواب کو خود اپنے ذمے لیا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ دیں گے، اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے تو وہ بے شمار دیں گے، بے حساب دیں گے۔ اسی طرح اگر ہم اس کو اجزا پڑھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس روزے کا بدلہ اور اس کا اجر و ثواب میں خود ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم روزہ پابندی سے رکھتے ہیں، روزے کا اہتمام کرتے ہیں، روزے کو اس کے آداب اور شرائط کے ساتھ رکھتے ہیں، تو گویا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ خود اپنی محبت، اپنی معرفت عطا کریں گے، اور دنیا میں، بلکہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ سب سے زیادہ قیمتی چیز اور سب سے اہم چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے۔ تو آپ نے سنا کہ جنت میں جنتیوں کو جب بھیجا جائے گا وہاں ہر قسم کی نعمتوں سے، ہر قسم کی راحتوں سے اور ہر قسم کے آسائش اور آرام اور ہر قسم کی چیزیں مہیا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بھی کہ جنتیوں بتاؤ اور کسی چیز کی خواہش، کوئی اور چیز ہے تمہارے ذہن میں جن کی تمہیں ضرورت ہو؟ تو جنتی کہیں گے کہ اللہ ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ سوچ لو، اور بھی اگر کچھ چاہیے تو بتاؤ، میں تمہیں دینے کو تیار ہوں۔ وہاں پر سارے لوگ علماء کے پاس جائیں گے اور علماء اس وقت بتائیں گے کہ ہاں ایک چیز باقی ہے، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت، یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی۔ اور خود قرآن نے بھی کہا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی جو ہے یہ دنیا اور آخرت کی تمام چیزوں میں سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ درمیان میں ایک بات کا جواب دے دوں، آج ہم لوگوں پر اشکال ہوتا ہے کہ بھئی مسلمان جو یہ نیک کام کرتے ہیں، مسلمان مسجدوں میں جاتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو یہ جنت کے لیے کرتے ہیں۔ حالانکہ میرے بھائیو ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم جو کام کرتے ہیں یہ محض اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں، اللہ کو پانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت اپنے دل میں بسانے کے لیے ہی یہ سارا کام ہے۔ روزہ رکھنا، تلاوت کرنا، اسی طرح نمازوں کی پابندی، تراویح کی پابندی، یہ ساری جو محنتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے ہے۔ اور جنت میں بھی سب سے قیمتی اور سب سے اہم جو نعمت دی جائے گی مسلمانوں کو، ہم انسانوں کو، وہ یہی اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، اللہ کا قرب ہے۔
تو گویا کہ روزہ کے ذریعے اللہ خود فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، اگر تم روزہ رکھو گے تو مجھے پا جاؤ گے۔ اس سے بڑی فضیلت اور کچھ بھی نہیں ہو سکتی کہ ہمیں ہمارا مالک مل جائے، ہمیں ہمارا خالق مل جائے ایک چند گھنٹہ مشقت برداشت کرنے کی وجہ سے، تو اس سے سستا سودا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ لہذا ہمیں رمضان میں روزوں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ آج بہت سارے ہمارے بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مزدوری کرنی پڑتی ہے، دکانوں میں بیٹھنا پڑتا ہے، ہمیں ایگزام دینے جانا ہوتا ہے، دھوپوں میں ہمیں کام کرنا پڑتا ہے، اور اس بہانے سے، چھوٹے چھوٹے بہانوں سے وہ روزہ ترک کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ جیسا کہ میں نے ایک حدیث آپ کو بتلائی کہ اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں کہ اگر آپ کا ایک روزہ رہ گیا، اس کا نقصان آپ زندگی بھر روزہ رکھ لو، بھرپائی نہیں ہو سکتی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم روزوں کا خاص اہتمام کریں اور رمضان کی زیادہ سے زیادہ قدر کریں، ایک بات۔ دوسرا کام جو اس رمضان میں خاص طور پر اہتمام کے ساتھ، رمضان ہی کے ساتھ خاص ہے، وہ ہے راتوں کی تراویح۔ رمضان کے ساتھ دو اعمال خاص ہیں، ایک ہے دن کا فرض روزہ اور دوسرا ہے راتوں کی تراویح۔ تو تراویح کا بھی ہم خاص اہتمام کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم دن بھر کے تھکے ہارے ہیں اور عشاء کی نماز پڑھ کے گھر کو چلے گئے، یا گھر میں ہی عشاء کی نماز پڑھ لی اور سو گئے۔ لیکن بھائیو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تراویح کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ خاص طور پر ہمارے جو جوان ساتھی ہے، ان سے گزارش ہے کہ آپ ابھی سے ماحول بنائیں، ابھی سے اپنے جسم کو، اپنے آپ کو اس بات کا عادی بنائیں۔ لیکن انسان جس چیز کا خود کو عادی بناتا ہے، وہ کام اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اگر ہم ابھی سے اپنے آپ کو نیک کام کرنے کا عادی بنائیں گے تو انشاءاللہ بڑھاپے تک اور موت تک ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق ملے گی۔ اور جوانی کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ عزیز ہے۔ تو تراویح کا خاص ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اور تراویح میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ دو چیزیں الگ الگ سنت ہے۔ ایک تو تراویح میں ختم قرآن، یعنی پورے قرآن کریم کو ایک دفعہ کم از کم پورے رمضان میں سننا ایک سنت ہے۔ اگر ایک دفعہ سے زیادہ آپ کے استطاعت میں ہے، آپ کے اندر طاقت ہے، ذوق ہے، شوق ہے، تو آپ ایک دفعہ سے زیادہ بھی سن سکتے ہیں، لیکن کم از کم ایک ختم ہمارا تراویح میں ضرور ہونا چاہیے۔ اسی طرح دوسری چیز کہ تراویح پورے رمضان ہے۔ عموماً آج کل یہ ہوتا ہے کہ مسجدوں میں تو الحمدللہ پورے رمضان کا اہتمام ہوتا ہی ہے، لیکن کارخانوں میں، فیکٹریوں میں یا گھروں میں 8 دن، 10 دن یا 15 دن، 17 دن کی تراویح ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم پھر اپنے آپ کو گویا کہ فارغ سمجھتے ہیں کہ چلو ہم نے قرآن تو سن ہی لیا، اب چھٹی ہو گئی۔ میرے بھائیو، دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک تو ہے قرآن، یعنی مکمل قرآن کو تراویح میں سننا، یہ الگ سنت ہے، اور دوسری چیز کہ پورے ماہ رمضان میں تراویح کا اہتمام کرنا، یہ ایک مستقل سنت ہے۔ تو ہمیں ان دونوں سنتوں کو انشاءاللہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دونوں سنتوں پر انشاءاللہ ہم عمل کریں گے۔ تو یہ دو خاص عبادتیں ہیں جو رمضان کے ساتھ ہی خاص ہیں۔ اگر آپ چاہیں کہ رمضان کے علاوہ مہینوں میں ہم تراویح پڑھنا چاہیں، نہیں پڑھ سکتے۔ رمضان کے علاوہ ہم روزہ رکھنا چاہیں، فرض روزہ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ اس کا وقت ہی نہیں رہے گا۔ وہ یا تو قضا روزہ شمار ہوگا یا پھر سنت یا نفل روزہ شمار ہوگا۔ تو یہ دو اہم عبادتیں رمضان کے ساتھ خاص ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان عبادتوں کو بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ ادا کریں۔ اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں کہ جو آدمی روزہ رکھے اور ذوق و شوق کے ساتھ رکھے، حدیث میں الفاظ ہے ایمان و احتسابا، یعنی ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ رکھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی عبادتوں میں ہمیں بوجھ نہیں سمجھنا ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ نے حکم دے دیا چلو اب تو کرنا ہی پڑے گا ناچار مجبور ہو کر، ایسا نہیں میرے بھائی۔ وہ تو بوجھ دنیا کے احکام کو سمجھا جاتا ہے۔ مثلا آپ نے ٹریفک کا قانون توڑ دیا، 500 روپے کا آپ کو چالان کٹا، تو اب وہ آپ کو دینا ہی ہے، چاہے آپ کو بوجھ لگے یا کچھ بھی لگے۔ تو بوجھ تو دنیاوی احکام میں ہے، دنیاوی قوانین میں ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو وہاں ہمیں ذوق و شوق کے ساتھ اللہ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ کی محبت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں اعمال کرنے ہیں۔ تو یہ دو خاص عبادتیں تھیں جس کی جانب میں نے اشارہ کیا۔ حدیث شریف میں اس کے علاوہ اور چیزوں کی طرف بھی اللہ کے نبی نے اشارہ کیا ہے۔ آپ نے فضائل اعمال میں حدیث سنی ہوگی کہ جب رمضان کا مہینہ آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبا خطبہ دیا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی چیزوں کی ہدایت کی۔ اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ رمضان میں مسلمانوں کو صبر سے کام لینا چاہیے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے خاص طور پر شام کے وقت کہ ذرا سا کسی نے کچھ کہہ دیا تو ہم لڑنے کو دوڑتے ہیں، اس کو کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں۔ خاص طور پر جب روڈوں میں جب ٹریفک لگ جاتی ہے تو سیٹیاں اتنی بجاتے ہیں کہ سامنے والے کا کان پھٹ جائے۔ نہیں میرے بھائیو، آپ نے روزہ رکھا ہے بہت اچھی بات ہے، آپ کو غصہ بھی آئے گا، ظاہر سی بات ہے، پیٹ خالی ہے تو دماغ کا پاڑا گرم ہوگا ہی، لیکن ہمیں صبر سے کام لینا ہے۔ اللہ کے نبی ہدایت کرتے ہیں کہ رمضان میں انسانوں کو
یوں تو ہم مسلمانوں کو پوری زندگی صبر سے کام لینا ہے، لیکن رمضان میں چونکہ پیٹ خالی رہتا ہے، غصہ زیادہ آتا ہے، تو رمضان میں خاص طور پر صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ اور اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں کہ صبر کا بدلہ جو ہے جنت ہے۔ اور قرآن کریم کی آیتیں بھی آپ نے سنی ہوگی، ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ کی معیت، اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی نصرت جو ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تو اس لیے اگر ہمیں رمضان میں ہمارے مزاج کے خلاف کوئی کام ہو جائے، کوئی ہمیں کچھ بول دے یا ہمیں کبھی ٹھوکر لگا دے یا کبھی ہم جام میں پھنس جائے، تو ہمیں ضبط سے کام لینا ہے، صبر سے کام لینا ہے، بے صبری نہیں کرنی ہے۔ تو اس بات کا ہم خاص اہتمام رکھیں۔ اسی طرح اسی حدیث شریف میں اللہ کے نبی نے ایک چیز کی اور تلقین کی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ یعنی اگر آپ باس ہیں، آپ کے نیچے کچھ لوگ کام کرتے ہیں، یا آپ دکان کے مینیجر ہیں، آپ کے نیچے کچھ لوگ مزدور ہیں، کام کرتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ رمضان میں اپنے ماتحتوں پر ذرا شفقت کریں، ذرا نرمی کریں۔ رمضان کے اور مہینوں میں، رمضان کے علاوہ مہینوں میں آپ اس سے جتنا کام لیتے تھے اس کام میں ذرا ہلکا کر دیں، یعنی ذرا نرمی کر دیں۔ اگر وہ افطار سے آدھا گھنٹہ پہلے چھٹی مانگنا چاہتا ہے تو آپ اسے چھٹی دے دیں یا اس کی افطار کرا دیں۔ تو حدیث شریف میں تلقین ہے کہ اپنے ماتحتوں پر رمضان میں خاص طور پر ہمیں نرمی کرنی چاہیے، شفقت کرنا چاہیے۔ ہم سے چھوٹا کوئی بھی ہو، چاہے ہمارے ماتحت ہو یا نہ ہو، یوں تو ہمیں پورے سال یہ کام کرنے چاہیے، لیکن رمضان میں ان کاموں کا خاص اہتمام کرنے کی اللہ کے نبی نے تلقین کی ہے۔ تیسری بات جو اس حدیث شریف میں ہے، فضائل اعمال کے شروع ہی میں ہے، آپ نے بارہا اس حدیث کو پڑھا ہوگا۔ تو تیسری چیز کی جو تلقین کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کو افطار کرائیں۔ افطار کرانے کی بہت ہی زیادہ فضیلت بتلائی گئی ہے۔ اللہ کے نبی ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ جو کسی کو پیٹ بھر افطار کرائے، یعنی ایک وقت کا افطار کرا دے، تو کل قیامت کے دن میری شفاعت اس کے لیے واجب ہوگی۔ قیامت کا ماحول جہاں رشتہ دار باپ اپنے بیٹے کو نہیں پوچھے گا، ماں اپنے بیٹی کو نہیں پوچھے گی، اس سنگین حالات میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر تم نے کسی بندے کو افطار کرا دیا تو وہاں کل قیامت کے دن تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ میں تمہاری شفاعت کے لیے، تمہارا بیڑا پار کرنے کے لیے میں وہاں حاضر رہوں گا۔ اور افطار میں بھی ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ کسی کو آپ بھر پیٹ کھلائیں۔ حدیث میں مثال دی گئی ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنا مال نہیں ہے، کم از کم آپ کسی کو پانی ہی پلا دیں۔ پانی تو بالکل مفت چیز ہے، پانی ہی پلا دیں یا کھجور کھلا دیں۔ پورا کھجور نہیں کھلا سکتے، کھجور کا ایک ٹکڑا، یعنی ایک کھجور کے چند ٹکڑے کر کے، 3-4 ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑا بھی اگر آپ نے کسی کو دے دیا تو گویا کہ آپ رمضان مبارک میں نیک کام کرنے والوں میں اور افطار کرانے والوں میں آپ کا شمار ہو گیا اور آپ پر شفاعت جو ہے واجب ہو گئی۔ تو یہ چند باتیں ہیں جس کی طرف حدیث شریف میں خاص طور پر تلقین کی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ رمضان میں ہر نیک کام انسان کو کرنا چاہیے، چاہے تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی روزانہ رمضان میں آپ معمول بنا لیں کہ جتنے بھی نیک کام ہیں میں کچھ نہ کچھ کاموں میں اپنا حصہ ضرور ڈالوں گا۔ نیک کام کیا ہے؟ تو عبادتیں تو ہے ہی جو ہم کرتے ہیں، اس کے علاوہ لوگوں کو افطار کرانا ہے، دوسروں کی مدد کرنا ہے، بیماروں کی عیادت کرنا ہے اور کسی کی مالی امداد بھی کرنا ہے۔ یہاں تک لکھا ہے کہ اگر آپ جو ہے خاص طور پر رمضان کی راتوں میں آپ یہ کام کرتے ہیں، رمضان کی راتوں میں آپ اگر یہ چند کام کرتے ہیں، یعنی چند روپے آپ نے صدقہ کر دیے، 2 رکعت آپ نے نفل پڑھ لی یا تسبیحات کا آپ نے اہتمام کر لیا، پورے رمضان یعنی رمضان کی جو 30 کے 30 یا 29 راتیں ہیں، ہر رات میں آپ نے یہ چند کام کر لیے تو گویا کہ آپ کو ہزاروں سال عبادت کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ اس لیے کہ آپ نے تو سنا ہی ہے کہ رمضان کے ان راتوں میں ایک رات کیا ہے؟ شب قدر، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ ہر رات میں کچھ نہ کچھ کام کریں گے تو انہی راتوں میں ایک رات شب قدر بھی ہے، تو آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ، بڑی سہولت کے ساتھ شب قدر کی فضیلت مل جائے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کی راتوں کو یوں ہی ضائع نہ کریں۔ آج کل خاص طور پر شہروں میں، دیہاتوں میں تو کم چیز ہے یہ، شہروں میں ہمارا ماحول یہ ہے کہ ہم تراویح کے بعد بیٹھ جاتے ہیں، خاص طور پر ہمارے جوان ساتھی، اور بالکل گپے شپے لگاتے ہیں، گپ کرتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، ایران قرآن کے ہانکتے ہیں، اور اسی حالت میں ہماری فجر ہو جاتی ہے، پھر سحری کر کے یوں ہی سو جاتے ہیں، تاکہ بعض حضرات فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے۔ تو میرے بھائیوں، یہ مناسب طریقہ نہیں ہے۔ رمضان کی راتیں یہ آرام کے لیے بھی ہے اور عبادت کے لیے بھی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور خود ہمارے جو اکابرین ہیں، بزرگان دین ہیں، وہ رمضان کی راتوں میں خاص اہتمام کیا کرتے تھے۔ اسی لیے آپ نے سنا کہ قیام اللیل ایک مستقل نماز ہے، یعنی رمضان کی راتوں میں مستقل نمازوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔
تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دن میں بھی عبادتیں کریں اور رمضان کی راتوں کو بھی عبادتوں میں ہی گزاریں۔ اور اگر آپ زیادہ دیر عبادت نہیں کر سکتے تو باوضو ہو کر دعا پڑھ کر آپ سو جائیں، انشاءاللہ آپ کا سونا بھی عبادت میں شمار ہوگا۔ تو یہ چند چیزیں ہیں، اگر ان کا ہم خاص اہتمام کریں گے تو رمضان کی برکتوں سے انشاءاللہ ہم محروم نہیں رہیں گے۔ آخر میں ایک بات کہ اسی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتوں کی تلقین کی ہے کہ مسلمانوں کو رمضان میں 4 کام خصوصیت کے ساتھ کرنے چاہیے، یعنی زیادہ سے زیادہ ان کاموں کو کرنا چاہیے۔ وہ 4 کام کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے نمبر 1 پر سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم کلمہ طیبہ یعنی پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رمضان میں اس کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں، یعنی زیادہ سے زیادہ ہم کلمہ پڑھیں، پہلا کلمہ ہم زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ دوسرا کام اللہ کے نبی نے فرمایا کہ استغفار کا اہتمام کریں، یعنی اپنے گناہوں سے معافی مانگے۔ استغفار یعنی گناہوں سے پناہ چاہنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، جو بھی آپ کو استغفار یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں، یا اگر کچھ بھی یاد نہ ہو تو استغفر اللہ، عربی میں یاد نہ ہو تو آپ اردو میں بھی بول سکتے ہیں کہ اے اللہ میری پناہ، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، مجھے معاف کر دے۔ تو استغفار کی اللہ کے نبی نے کثرت کرنے کا اہتمام کو حکم دیا ہے۔ تیسری چیز ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ رمضان میں تیسرا کام جو تمہیں سب سے زیادہ کرنا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے جنت مانگنا ہے، اس لیے کہ جب تمہیں جنت مل جائے گی تو گویا کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی نصیب ہوگا، اللہ تعالیٰ کا قرب بھی ملے گا۔ اور چوتھا کام یہ ہے کہ آگ سے یعنی جہنم سے ہم تمام کو پناہ مانگنا ہے۔ تو رمضان میں یہ 4 کام خاص طور پر کرنے کے ہیں۔ پہلا کلمہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، استغفار کا اہتمام کریں اور جنت مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگیں۔ اسی کے ساتھ آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں کہ ہم درود شریف کا خاص اہتمام کریں، اور یہ جو اذکار ہیں یہ ہمیں سال بھر کرنے چاہیے، ایسا نہیں کہ صرف رمضان میں زیادہ کرنا ہے اور سال کے اور مہینوں میں بھی کرنا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ رمضان جو ہے یہ گویا کہ ایک مشق ہے کہ ایک مسلمان کو پورا سال کس طرح گزارنا ہے، پورے سال کس طرح ہماری زندگی گزرنی چاہیے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک یہ ماہ مبارک دیا ہے، رمضان کا مہینہ دیا ہے۔ ہم اس میں جیسا عمل کریں گے، جیسی زندگی گزاریں گے، رمضان کے باہر کی زندگی بھی ہماری ایسی ہی گزرے گی۔ اگر ہم نے رمضان کو یوں ہی ضائع کر دیا تو باہر یعنی جو 11 مہینے ہیں، سال کے اور مہینے ہیں، وہ مہینے بھی ہمارے یوں ہی ضائع ہو جائیں گے۔ تو ہم تمام کو چاہیے کہ ہم رمضان کی زیادہ سے زیادہ قدر کریں، اور جو باتیں کہی گئی ہیں یا جو باتیں آپ کو معلوم ہیں، جو آپ کے معمولات ہیں، ان میں آپ بڑھوتری کریں۔ پچھلے رمضان آپ نے جو کام کیا ہے اس میں مزید اضافہ ہو، ایسا نہ ہو کہ اس میں کمی ہو جائے، کٹوتی ہو جائے، نہیں، بلکہ ہمیں مزید اس میں اضافہ کرنا ہے، اور خاص طور پر دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے حالات کو بھی درست فرمائے، اور یہ جو الیکشن ہے اللہ تعالیٰ اس کے خیر کے نتائج مرتب فرمائے، اور دنیا میں مسلمانوں پر جو حالات ہیں، خاص طور پر غزہ کے مسلمانوں پر جو رمضان میں بھوکے پیاسے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، آپ ان کے ویڈیوز دیکھیں گے دل دھڑک اٹھتا ہے، تو ان کے لیے خاص طور پر دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اور آخر میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر ہی بیٹھ کر بد دعا کی ہے ان لوگوں کے لیے جو رمضان کی قدر نہیں کرتے۔ فضائل اعمال میں آپ نے سنی ہوگی حدیث، 3 قسم کے لوگ ہیں جن پر اللہ کے نبی نے خطبہ کے ممبر پر بیٹھ کر بد دعائیں کی ہے۔ ان میں سے ایک وہ بھی ہے کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ ان کو رمضان کا مہینہ تو ملے لیکن وہ رمضان کی قدر نہ کر پائیں اور اپنی مغفرت نہ کروا سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وعید سے بچائے، رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی، زیادہ سے زیادہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا قرب، اپنی خوشنودی اور اپنی معرفت عطا کرے، جہنم کی آگ سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔